ایک طرف پاکستان کی عوام روز مہنگائی کے بوجھ تلے دب رہی ہے، بجلی کے بل، پیٹرول کی قیمت اور گزارا مشکل ہے۔ کچھ لوگ اسی ملک میں مہینے کے ہزاروں لیٹر پیٹرول اور فری فیسلٹیز انجوائے کرتے ہیں۔ یہ سب کس کے پیسوں سے؟ آپ کے اور میرے ٹیکس سے۔ ٹیکس دینا ہر پاکستانی کا فرض ہے، لیکن ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے سسٹم کے بارے میں جو میرے اور آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں، پاکستان کی عوام کو ایسی سچائی بتانی ہے جو شاید کئی لوگ نہیں جانتے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اگر مکمل نہیں دیکھی تو آپ غلط مطلب لے سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، لیکن آج پاکستان خود قرضوں تلے دبا ہوا ہے۔ پاکستان نے 1963 میں جرمنی کو 12 کروڑ روپے کا قرضہ دیا تھا۔ ایک وہ وقت تھا، ایک یہ وقت ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کی عوام ٹیکس دیا کرتی تھی، لیکن اس وقت سسٹم میں موجود لوگوں کو اللہ کا ڈر ہوتا تھا، لیکن آج اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان آج ایک بہت بڑا قرض کے بوجھ تلے دب رہا ہے۔ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ قریباً 138 بلین ڈالر کے آس پاس ہے، جو کہ ہمارے اکنامک ریکارڈز کے مطابق ہے، اور آج ہر پاکستانی پر قریباً 3,33,000 روپے تک قرض کا بوجھ ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا قرض میں ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ ہے سسٹم۔ جی ہاں، یہ وہی سسٹم ہے جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشی کر رہی ہے۔ عالمی بینک اور مقامی معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان میں شدید غربت کی زندگی گزارنے والوں کی تعداد 40% سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ 9 کروڑ پاکستان میں رہنے والوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اتنی انکم جنریٹ نہیں کر پا رہے کہ اپنی آسان زندگی بسر کر سکیں۔ پچھلے ایک سال میں پاکستان میں مہنگائی 30 سے 40% اضافہ کر چکی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ یہ صرف انسان کے سفر کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ کھانے پینے کی چیزوں پر بھی پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے کافی اثر پڑتا ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو غریب کی تھالی سے سالن غائب ہو جاتا ہے۔ جب اتنی آمدنی کا 80% پیسہ بجلی اور گیس کے بلوں میں چلا جائے تو تعلیم اور اچھا علاج ایک عیاشی بن جاتی ہے۔ جس پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے آپ کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین چکے ہیں، وہی پیٹرول آج ایک مخصوص سسٹم بڑے مزے سے اڑا رہا ہے۔ آج جب ایک نارمل انسان 1 لیٹر پیٹرول دلوانے سے پہلے سوچتا ہے، اور وہیں دوسری طرف سسٹم میں موجود لوگ بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، جہاں آج ایک نارمل انسان آٹے کی 1 بوری خریدنے کے لیے رو رہا ہے، اور وہیں دوسری طرف سسٹم کے لوگوں کے لیے مفت پیٹرول اسی طرح فراہم ہے۔ آئیے ذرا اس پر نظر ڈالیں۔ سپریم کورٹ کے جج کو ماہانہ 600 لیٹر پیٹرول مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج کو 500 لیٹر پیٹرول مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ فیصد تاحیات فراہم کیا جاتا ہے۔ کیا پاکستان کی حکومت کو ان چیزوں پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ سیاسی اور انتظامی عہدیدار، وفاقی اور صوبائی سربراہان کو 300 سے 600 لیٹر تک پیٹرول فری فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری دوروں اور پروٹوکول پر خرچ ہونے والے الگ بوجھ ہیں۔ افسر شاہی یعنی بیوروکریسی گریڈ 21 اور 22 کے اعلیٰ افسران کو 300 سے 600 پیٹرول فری فراہم کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی عوام کب تک خاموش رہے گی؟ یہ سب ان کی سیلریز سے الگ ہے۔ اگر ہم بجلی کی بات کریں تو 2000 سے 4000 یونٹ تقریباً ہر افسر کو فری فراہم کیا جاتا ہے، اور ایک کراچی جہاں 200 یونٹ کراس ہونے پر بجلی کا بل 3 سے 4 گنا ہو جاتا ہے۔ آخر پاکستان کی عوام یہ سب کچھ کب تک برداشت کرے گی؟ اگر ہم ان کی سیلریز کی بات کریں تو ایک کمزور دل انسان مہنگائی کا ڈسا ہوا یہ سب نہیں سن پائے گا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، عوام باتوں سے بہلنے والی نہیں۔ اگر ملک کو معاشی دلدل سے نکالنا ہے تو حکومت کو سب سے پہلے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ پیٹرول، بجلی اور گیس کی فری فراہمی فوری طور پر بند کرنی پڑے گی۔ حق بولنا جرم نہیں۔ یاد رکھیے، جس ملک میں انصاف کے علم بردار اور قانون کے محافظ مفت پیٹرول پر عیاشیاں کر رہے ہوں اور غریب کا بچہ بھوک سے روئے، وہاں انقلاب دستک نہیں دیتا، بلکہ وہ نظام خود بخود اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی بھر ہم کریں گے۔ ہے کس کے گردن پر خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن، ڈرو خدا سے۔ جو آج مجھ سے خطا ہوئی ہے کل یہ خطا سبھی کریں گے۔ ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا رہنمائی کریں گے؟ ستم کرو گے ستم کے آگے، ابھی تمہیں کوئی ہوش نہیں، جب آنکھ بند کرو گے تب تمہیں پتہ چلے گا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اے وطن، تجھ سے ایک نیا عہد وفا کرتے ہیں۔ مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب سحر چمن کی مٹی، اسی موسم میں پھول کھلا کرتے ہیں۔ اے نگہبان وطن، نگہبان ہو تیرا خدا، اس وطن کے لوگ تیرے حق میں دعا کرتے ہیں۔